السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں جس کے ویڈیو کلپس آپ نے دیکھے۔ ایک تو یہ کہ جو فوجداری مقدمات میں وفاقی حکومت کا اصلاحات کا فیصلہ ہے، اس کو یقیناً خوش آئند قرار دیا جانا چاہیے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے خاص طور پہ پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں تو فی الحال اس کو خوش آئند قرار نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اپوزیشن کیا یہ تنقید برائے تنقید ہے، یہ واقعی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو سرائیکی صوبے کے حوالے سے بات ہوئی، سرائیکی صوبے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ماضی رہا ہے وہ عوام کو یا سرائیکی عوام کو کم از کم ٹرک کی بتی کے پیچھے تمام سیاسی جماعتوں نے لگایا ہوا ہے۔ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا، جاتے جاتے انہوں نے ایک سیاسی شوشہ چھوڑا تھا کہ جی ہم سرائیکی صوبہ بنانا چاہتے ہیں، عملاً کچھ نہیں ہوا۔ پی ایم ایل این کا دور ہوا، وہاں پر بھی پنجاب میں قراردادیں منظور بھی اسمبلی میں کی، وفاق میں بھیجنے کی بات کی، عملاً کچھ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، جب انہوں نے اتحاد کیا، انہوں نے یہ کہہ کر اتحاد کیا لائک مائنڈڈ سے وہاں کہ جی ہم سرائیکی صوبہ بنا کے دیں گے۔ 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، سیکریٹریٹ بن گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے تھے ہمیں سیکریٹریٹ نہیں صوبہ چاہیے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے اپوزیشن سے کہ آئیے بیٹھے مل کے بات کرتے ہیں، صوبہ بناتے ہیں۔ پھر جو آخر میں شیخ رشید صاحب آج بڑے ایگریسو موڈ میں ہمیں نظر آئے اور وہ اپوزیشن کو للکار رہے تھے کہ آپ نہ آنے کے قابل ہیں اور نہ ہم کہیں جا رہے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ذرا ان چیزوں میں بات کرتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ سینیٹر کامران مرتضی سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، سینئر رہنما JUIF، قانون دان بھی ہیں۔ السلام علیکم کامران مرتضی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اخوان زادہ چٹان صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ چٹان صاحب بہت شکریہ۔ امجد علی خان نیازی صاحب، رہنما PTI۔ السلام علیکم امجد خان نیازی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کامران مرتضی صاحب، اگر میں کیونکہ ایک خوش آئند قدم کے طور پہ کم از کم دیکھا گیا کہ کوئی تو ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹرائلز جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہم کرمنل کیسز کے دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا بلکہ آج ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آئی ہے کہ 7 سال جیل میں رہنے کے بعد اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی اور قتل کیس کی قیدی خاتون انتقال کے 7 ماہ بعد اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں پر سائمہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 7 مہینے ہو گئے اور 1.5 سال تک وہ قید میں رہی، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اور یہ ان گنت ایگزامپلز ہیں۔ تو ایسے میں اگر یہ اصلاحات لانے کی بات ہو رہی ہے، خاص کر جس میں یہ کہا گیا کہ ٹرائل کو آپ 9 منتھس کے اندر کنکلوڈ کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ ججز جواب دہ ہوں گے، کسی حکومت کے نہیں، محکمہ منسٹری کے نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی خود ہائی کورٹ کے ججز کے۔ سر خوش آئند ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں، یا جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ پریشرائز کر رہے ہیں ججز کو؟ نہیں، نہ تو پریشرائز کرنے کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اور نہ یہ خوش آئندی سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ وجہ اس کی ہے اچھا، کیونکہ میں پریکٹسنگ لائر ہوں، میں خود پریکٹس کرتا ہوں، اسی لیے آپ سے سوال کیا۔ جی ہاں، اس میں ایسا ہے کہ بہت سے قوانین میں جیسے نیب کے لا میں اور بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے ٹائم فریم طے کیا ہوا ہے، ایون ہائی کورٹ کے لیے بھی طے کیا ہوا ہے۔ تو جہاں پہ ہائی کورٹ کے لیے بھی طے ہے، جن کے لیے یہ جواب دہ بنا رہے ہیں، وہ ہائی کورٹ خود بھی جو ہے نا اس کو اس ٹائم فریم کو آبزرو نہیں کر پا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ٹرائل کورٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ کھوسرو صاحب جب چیف جسٹس تھے اس وقت بھی جو ہے نا انہوں نے ماڈل کورٹس کا جو ہے نا وہ بنایا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ جیسے یہ جب جائیں گے تو پھر یہ سارا سسٹم جو بنا رہے ہیں وہ سارا بیٹھ جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ ماڈل کورٹ والا وہ معاملہ جو ہے نا وہ سارا ٹھنڈا ہو گیا۔ جب تک وہ شخص رہتا ہے، جب تک وہ جس نے وہ آئیڈیا دیا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس وقت تک تو اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے بعد صرف نام کی ماڈل کورٹس رہ گئی ہیں۔ انفیکٹ جو ہے نا وہ نظام جو ہے ہمارا وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اس میں صرف ایک کسی کورٹ کو قصوروار نہیں کر سکتے، اس میں بھی اتنا ہی قصوروار ہوں بطور وکیل، اس میں آپ بھی اتنی ہی قصوروار ہیں بطور لیٹیگنٹ۔ ہم سارے جو ہے نا مل کے جو ہے وہ اس معاملے کو اتنا بگاڑتے ہیں یا اتنا خراب کرتے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ اتنا پرولانگ ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائملی جو ہے نا وہ ڈسپینسیشن نہیں ہو سکتی جسٹس کی۔ اور آپ اس کو جتنا بھی پابند کریے قانون کے ساتھ، جب وکیل جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں چل رہا، جب لیٹیگنٹ آپ کے ساتھ نہیں چل رہا، جب کورٹ خود جو ہے نا وہ تساہل کا شکار ہے، تو یہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے۔ اس کے لیے جو کامران مرتضی صاحب آپ فرما رہے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا نظام ہی خراب ہے، تو سر نظام کو کسی نے تو ٹھیک کرنا ہے نا۔ اگر ہم حکومت کو یہ انیشیٹو کے طور پہ دیکھیں کہ یہ تو بل پاس ہوگا، پارلیمان اس کو پاس کرے گا، قانون بنے گا۔ میں اپنی بات کنوے نہیں کر پایا۔ نظام کی بات وہ جو ہے نا وہ نیت کی بات ہے، یعنی میں بطور وکیل میری نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب میرے پاس ایسا کیس ہوتا ہے
جو فرض کر لیجئے ویک کیس ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، میں اس میں ڈیلنگ ٹیکٹس کرتا ہوں. اچھا، جب کیس کی فائل موٹی ہو جاتی ہے، ہم اس کو پریگننٹ فائل کہتے ہیں، جب وہ فائل موٹی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ جج جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا آنکھیں چرانا شروع کر دیتا ہے. جب لٹیگنٹ ہے وہ جانتے بوجھتے بھی جو ہے نا وہ اس بات پہ تلا بیٹھا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ڈریگ کرنا ہے. تو یہ ہماری نیتوں کا فطور ہے. یہ ہم اس بہت ساری لیٹیگیشن کو ہم جو ہے نا وہ ٹھیک کر سکتے تھے، وکیل ٹھیک ہو جائے، جج ٹھیک ہو جائے، لیٹیگنٹ ٹھیک ہو جائے. یہ ہمارے اندر کا جو ہے نا وہ اس وجہ سے. اچھا چلے، میں اس سے پہلے کہ ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ، اس سے پہلے کہ میں نیازی صاحب کے پاس جاؤں، مختصراً چیزیں ہیں جس پہ بریفنگ میں جو بتایا گیا ہے کہ 70 سالوں میں پہلی دفعہ فوجداری نظام میں تبدیلی لا رہے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے. اچھا، اس پہ عالمی معیار سے ہم آہنگ جدید آلات کا استعمال ہوگا، FIR کی ڈیجیٹلائزیشن شامل ہوگی، فوجداری نظام میں مجوزہ ترامیم کا بل پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر پیش کیا جائے گا، جرائم کی روک تھام کی ضروری ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ قوانین سے متعلق بتایا گیا کہ SHO سے کم عہدہ سب انسپیکٹر اور گریجویٹ کی ڈگری لازمی ہوگی. تھانے میں FIR درج نہ کرنے پر SP کو درخواست بھی دی جا سکے گی اور SP اس پر عمل درآمد کا پابند بھی ہوگا. یہ آنیاں جانیاں پھر وہ 90 دن بعد. اچھا، آنیاں جانیاں. چلے جی، سچا ثابت کرنے کے لیے آگ یا گرم کوئلوں پہ چلنا جیسی روایات اور سزا کو ختم کیا جائے گا. عام جرائم کی مقدمات میں 5 سال تک کی سزا کے لیے پلی بارگین بھی کی جا سکے گی تاکہ سزا کم سے کم یعنی تقریباً 6 مہینے کی ہو جائے گی. قتل، زیادتی، دہشت گردی، غداری، سنگین مقدمات پر پلی بارگین نہیں ہو سکے گی. امپورٹنٹ چیز جو ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ موبائل فوٹیج، تصاویر، آواز کی ریکارڈنگ ماڈرن ڈیوائسز کو بطور شہادت قبول کیا جا سکے گا اور فرانسک لیبارٹری سے ٹیسٹ کی سہولت بھی دی جائے گی. چلے نیازی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب چونکہ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنیاں جانیاں ہیں، نیتوں میں فطور ہے. تو سر، یہ ان کے تحفظات دور کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا کم از کم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، نیتوں کا حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، انسان تو جان نہیں سکتا. اس پہ اوپر کمنٹس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ میرے بھائی جو ہے وہ ایک سینئر لائر بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں. اگر ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جی کیونکہ نیشنل اسمبلی میں بھی آئے گے، اس کے بعد جو ہے سینٹ میں بھی جائیں گے، اگر وہاں پہ انہیں کوئی قابل اعتراض چیز نظر آتی ہے تو میں یقیناً سمجھتا ہوں اس میں یہ ڈیلیشن اور ایڈیشن کے لیے یہ اپنی جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن فرسٹ آف آل دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. ہم اگر وہیں پہ کھڑے ہیں جو مطلب اب دیکھیں 1956 کے قوانین ہیں، کوئی کیا کہتے 1960 کے ہیں، PPC، RPC، ہاں یہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں. پھر جو آپ کو پتہ ہے جی کہ قتل اور دہشت گردی کی یا بہت سارے ایسے قوانین ہیں جس میں جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے چینج کر دیتے ہیں. صاحب یہ جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں جو وہ صلح ہو جاتی ہے دباؤ کے نتیجے میں جو آپ کے لوکلی جو جرگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جزا اور سزا کا جو عمل جتنا کم ہوتا جا رہا ہے اتنے اس لحاظ سے معاشرے میں جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، کو آج کی بات نہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈیلی بیسس پہ قتل عام ہو رہی ہے، یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. اگر دیکھیں ہمارا سسٹم بہتری کی طرف جانا شروع کرے تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہتری آئے گی. اس پہ تنقید برائے تجاویز دیں، نہ کہ آل ایٹ ونس آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا دھڑام سے کہیں کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف لے کے آئی ہے تو ہم نے تو نہیں ماننا. بات جو ہے یہ ڈیموکریٹک پروسیس میں آپ نے میں نہ مانوں کی بات نہیں ہوتی. ڈیموکریٹک پروسیس میں ہمیشہ تجاویز دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، بیٹھا جاتا ہے، کتھارسس کیا جاتا ہے، ڈیلیبریشنز کی جاتی ہیں. لیکن میں نے کبھی اس معاشرے میں یا اس سسٹم میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے ایک پارٹی نے بات کر دی ہے، اس کو میں نے نہ ماننا میرے فرض ہے، ورنہ میں کسی گناہ کبیرے کا شکار ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی، یہ اپنی پارٹی کو جواب دے بھی تو ہو جاؤں گا. اچھا چلیں، میں اخوانزادہ چٹان صاحب، اسپیڈی جسٹس کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے اور جسٹس ڈیلے، جسٹس ڈیلائٹ کی بھی باتیں کی جاتی ہیں، ایگزامپل بھی دی جاتی ہے. اب گورنمنٹ جو اصلاحات انٹروڈیوس کرا رہی ہے اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں اور میری پارٹی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے.
ہمارے ہر ادارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اصلاحات جو ہے یہ ایک تسلسل کا نام ہے۔ اگر حکومت نیک نیتی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس میں ریاست کا فائدہ ہو، جس میں اداروں کا فائدہ ہو، جس میں پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو، ہم اس کے ساتھ بالکل ہر طرح کی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ اس کا میں بالکل کامران صاحب کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس کا نیت اداروں کو درست کرنا نہیں ہے، اس کو حالات کو درست کرنا نہیں ہے، اس کا یہ کہ جب ضرورت پڑ جاتا ہے تو اس کو اختیارات کا شوق ہے، اس کو لوگوں کو ڈرانے اور دمکانے کا شوق ہے، اور ان کا جو طریقہ کار ہے آپ کو نیت میں کیا فطور لگتا ہے؟ آپ کو ان کی نیت میں فطور کیا لگتا ہے چٹان صاحب؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو معزز جج ہے اس پہ دباؤ ڈالنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ کرنا چاہتے تو ہم نے 18ویں ترمیم میں حیران ہوں یہ بات سن کر کہ اپوزیشن کو یہ بات قابل قبول ہے کہ سال کیسز چلتے رہے، سال کیسز کے فیصلے نہ ہو، قیدیوں پہ جرم ثابت نہ ہو، کال کوٹری میں وہ مر جائیں، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ جی ان کا تو وہ تو اس میں انوالو ہی نہیں تھے یا اس کے ذمہ دار ہی نہیں تھے، تو پھر کہیں نہ کہیں لیکن ہم پابند نہ کریں کہ جی آپ 9 ماہ میں جو ٹرائل ہے اس کو کنکلوڈ کریں، کیونکہ ججز دیکھیں نادیہ ابھی تک ان لوگوں نے جتنے بلز اسمبلی میں لائے ہیں، جس طریقے سے آرڈیننسوں کے ذریعے پاس کیے ہیں، اور جس طرح کے اپوزیشن سے مشاورت کے بغیر کی ہیں، اس ہر ایک کے پیچھے آپ جائیں گے تو اس میں ملک کا فائدہ نہیں ہے، اس میں ریاست کا فائدہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صرف اپنے مفادات کے لیے کیا ہے، جس طرح کے یہ ووٹنگ مشین لانا چاہتے ہیں داندلی کے لیے۔ تو اگر یہ کرنا اگر یہ کرنا چاہتے تو ہم نے 18ویں ترمیم کیا تھا، وہ طریقہ کار اختیار کر کے سب کو اعتماد میں لے کے پھر اسمبلی میں لے آئے، سارے اس کو ووٹ کریں گے۔ اعتماد میں لینے کی بات ٹھیک ہے چٹان صاحب، میں ایک بریک لے لیتی ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو اعتماد میں لے کے کوئی فیصلے کریں گے تو وہ خوشائند بھی ہوں گے اور ان لانگ رن وہ سسٹین بھی کریں گے۔ تو یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے سرائیکی صوبے کے لیے آپ کو اعتماد میں لینے کی بات کر دی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا کریڈٹ بھی آپ لے لیجیے گا یوسف رضا گیلانی صاحب کو، لیکن آئیے مل کر سرائیکی صوبہ بناتے ہیں۔ اب لیٹس سی اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی بیانات تک محدود ہیں سرائیکی صوبہ بنانے میں، یا واقعی اس میں وہ سیریس ہیں؟ یہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پی ڈی ایم کے جو لانگ مارچ کی جو بات ہوئی، اور شیخ رشید صاحب نے تو بڑا ایگریسولی آج جو انہوں نے پریس ٹاک کی اس میں انہوں نے بولا ہے، اور خاص طور پہ ظاہر سی بات ہے ٹارگٹ کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کو۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کہیں نہیں جا رہی، تحریک عدم اعتماد والے بھی اپنا شوق پورا کر لیں، پھر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، نہ آپ آ سکتے ہیں اور نہ ہم کہیں جا رہے ہیں۔ تو سر یہ باتیں اور یہ کانفیڈنس جو آپ شیخ رشید کا ہے، یہ کتنا آپ اس سے امپریس ہوئے؟ نہیں، بالکل امپریس نہیں ہوئے۔ شیخ صاحب کی بات کو تو ویسے ہی جو نا اس کو لائٹ لیتے ہیں، مذاق والی بات ہوتی ہے۔ نہ لیا کریں سر، نہ لیا کریں۔ ابھی دیکھیں نا انہوں نے کیا کہا کہ جی جن کا ہاتھ خان صاحب پہ ہے وہ اپوزیشن کے سروں پہ نہیں آ سکتا، ان کی گردن تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ اس کی تردید کروں لیکن میں نہیں کر رہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے جو کہتے ہیں ان سے وہ رابطے میں ہے، مگر اس کے باوجود فرض کر لیجئے کہ آج گورنمنٹ چینج ہو جائے، پیپلز پارٹی کی آ جائے، نون کی آ جائے، جے یو آئی کی آ جائے، جس کی بھی آ جائے، شیخ صاحب جو ہے نا اس کے ساتھ منتیں کر کے شامل ہو جائیں گے۔ شیخ صاحب تو ہر گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ منت کرتے ہیں، ادھر سے چادر اٹھائیں گے ادھر آ جائیں گے، وہ ہر گورنمنٹ ان کی پارٹی ایک ہی رہتی ہے، وہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو شیخ صاحب کو واقعی فرق نہیں پڑتا، شیخ صاحب بھولے آدمی ہیں بیچارے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ان کی بات کو آپ بھی لائٹ لیا کریے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ سے فرق نہیں پڑتا، تو جس چیز سے فرق نہیں پڑتا اس کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن چیزوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا میں نے تو اس کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا، میں نے تو کبھی اس کو پبلکلی یا ایون گھر میں بھی اس کے اوپر جو ہے نا کوئی جو ہے نا بات نہیں کی ہے۔ تو جس چیز کے اوپر بات کی جا رہی ہو وہ یقیناً اس سے فرق پڑتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے لیے مزید صورتحال جو ہے وہ سخت ہوتی جائے گی دن بدن۔
بھلے اب سر ویسے معذرت کے ساتھ یہ میں 2020 سے سن رہے ہیں ہم 2020 کے اکتوبر میں یہ پی ڈی ایم بنی تھی. میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں 2020 سے سن رہے ہیں تو 2020 کے بعد جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے کہ 1 سال 21 کا گزرا نا, ابھی 22 شروع ہوا ہے, چلے آپ کہہ لیجئے 1.5 سال ہو گیا ہے آلموسٹ. تو 1.5 سال میں جو ہے نا وہ ایک جدوجہد آپ نے لوگوں کو اویئرنیس تو دی ہے نا, لوگ اویئر تو ہو گئے بہت ساری باتوں پہ. آپ کا کام جو ہے نا وہ جدوجہد مطلب آپ کا مقصد صرف لوگوں کو اویئر ایڈوکیٹ کرنا ہی تھا, مطلب اس کے پیچھے کوئی تحریک, کوئی حکومت گرانا, عدم اعتماد کی تحریک لانا نہیں, یہ ہمارا یقیناً مقصد تھا, ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم اس میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے, یہ کامیاب نہیں ہوا, ٹھیک ہے یہ بہت بڑی ناکامی ہے, اچھی بات ہے کہ آپ اس کا اعتراف کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے اس کی کوشش نہیں چھوڑی ہے, اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ کوشش آپ کو مہینے 10 دن میں 15 دن میں 2 مہینے میں لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس میں ناکام ہونا, کامیابی ناکامی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. سر بالکل, وہ تو بے شک ظاہر سی بات ہے, لیکن بہرحال ہمارا کام کوشش کرنا ہے, بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو بڑی بڑی امیدیں بھی جاگتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مالی کا کام پانی لانا, ہم مالی کا کام جو ہے نا وہ پانی لگانا, آگے وہ آپ کی باتوں میں شیخ رشید والا کانفیڈنس نہیں ہے. نہیں, میرا ان سے زیادہ ہے, میرا گردن اور سر والوں سے ہاتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے بس. اچھا نیازی صاحب, یہ جو کانفیڈنس کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ جو پی ڈی ایم, آپ کو ان کا کانفیڈنس لیول کدھر لگ رہا ہے؟ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر امید ہیں کہ یہ ہو جائے گا, کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا, کوشش تو ہم کرتے رہے. اگر اتنے سارے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ, اور ایک تھوڑی سی نظر آئی کہ ہوپ فل بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, تو یہ کچھ کر پائیں گے؟ نادیہ, اگر جدوجہد جو ہے نا سچائی پہ مبنی ہو تو پھر کانفیڈنس یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے ساتھ 1 ہے یا آپ کے ساتھ 10 ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہے بھی یا نہیں بھی. بیسیکلی ان کا جو جتنا بھی ایجنڈا ہے وہ اپنے لیے ہے, کوئی عوام کی غمخواری نہیں ہے. وہ اپنے کیسز کو بچانے کے لیے, چونکہ عدالتیں جو ہے وہ کچھ کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب وہ پریشرائز کرنا ہے, اس کے لیے بہت سارے حربے بھی استعمال کیے گئے, عدالتوں کو زیر اثر لانے کے لیے اسکینڈلز بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ ان کا مقصد ہے پھر 2023 کا الیکشن ہے, تاکہ ہماری جو چوری ہے, ڈاکہ ہے, وہ بھول جائیں لوگ اور ہم ڈائیورٹ کر سکیں کسی طریقے کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے, ڈے 1 سے لے کے آج تک یہ کون سی کوشش نہیں کر چکے. تو اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بازو جو ہے ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, اور بھی اگر ان کو شوق ہے تو وہ بھی آزما لے. سب سے پہلے تو دیکھیں, اگر سندھ کے اندر یہ ان کی گورنمنٹ ہے تو سندھ میں انہوں نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ سندھ کے ادارے کو دیکھیں, ابھی انفراسٹرکچر کو دیکھیں, آپ اربن سندھ کے اندر چلے جائیں, رولر سندھ کے اندر چلے جائیں, وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ کیا لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئی؟ کہاں کہ وہاں کا نظام زندگی بہتر ہوا؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں تو کسی میں بھی بہتری نہیں آئی نا, وہ تو وفاق میں بھی نہیں آئی, وہ تو پنجاب میں بھی نہیں آئی, وہ تو مجھے بتائیں کہ نہیں, کہاں نہیں آئی. ہم دیکھیں اپنی الحمدللہ آج آپ کے عالمی ادارے جو ہے, مجھے بتائیں آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں آپ نے ہیلتھ سسٹم آپ بہتر کر رہے ہیں, آپ ایجوکیشن سسٹم بہتر کر رہے ہیں, کے پی کے میں آپ نے بہتر کیا ہے, آپ بلوچستان میں بھی بہتر کر رہے ہیں. آج آپ کے عالمی ادارے جو ہے وہ مان رہے ہیں. اگر کے پی کے میں واقعی بہتر کیا ہوتا اور عوام مطمئن ہوتے اور عوام کی حالات زندگی میں تبدیلی آئی ہوتی ہے, تو پھر پی ٹی آئی کے لیے وہاں پہ شکست کا نہیں دیکھنا پڑتا. جو ہماری شکست ہوئی ہے وہ میں بالکل اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں, لیکن ساتھ یہ بھی دیکھو کہ ان لوگوں نے نہیں ہرایا, وہ ہم خود ہارے ہیں, اپنی غلطیوں سے ہارے ہیں, ہم اپنے فیصلوں میں کارکردگی کا کوئی ایشو نہیں تھا, مطمئن نہیں تھے اس لیے آپ ہارے, حالات زندگی میں فرق نہیں آیا تھا تو اس لیے آپ ہارے. بات سنیں نا اس کے اوپر نادیہ, ہم بڑی ڈیلیبریشن سے بڑے ڈیپ گئے ہیں. وہاں پہ ہار کی بنیادی وجہ یہ لوگ نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ ہمارے فیصلے ہیں, اس کی بنیادی وجہ وہاں پہ ہماری جو آرگنائزیشن تھی لوکلی, انہوں نے ڈیسیجن صحیح نہیں لیے, انہوں نے پک اینڈ چوز کا فارمولہ اپنایا. چلے ٹھیک ہے, آپ اپنی معذرت کے ساتھ امجد خان صاحب, لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی نااہلی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے فیصلے غلط تھے, اور یہی فیصلے وہاں پر بھی غلط تھے, گورننس کے معاملات میں, ایڈمنسٹریٹو معاملات میں, جس کی وجہ سے ہمیں آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, بریک لے لیجیے گا, معذرت کے ساتھ بریک لے لیتی ہوں. فیصلے کرتا نا
آرگنائزیشن ہی کرتی ہے نا. تو انہوں نے فیصلے نہیں تھے, ہمیں ماننا پڑا ہے اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. نیازی صاحب, ہر چیز کا ذمہ دار پھر آپ کا باس ہی ہوتا ہے, آپ کا کمانڈ ہی جو کر رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, اور عمران خان صاحب یہ بات کرتے تھے. باس دیکھیں, باس نے حکومت کو بھی چلانا ہے, کوئی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے جوسی میں جا کے فیصلے کرنے ہیں. خدا کا نام لو نہ دیا. چلے لیتی ہوں سر, لیتی ہوں, واپس آتی ہوں, پھر بھی لوں گی, بریک لے لیتی ہوں, آتی ہوں. احمد زادہ چٹان صاحب سے پوچھیں گے کہ آج جو اپوزیشن میں کنسنسس نہیں ہو سکا کہ حکومت کو کس طریقہ کار کے تحت گھر بھیجا جائے, اس کی کیا وجوہات تھیں, اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفا نہیں کر پاتی. جانتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو بات کامران مرتضیٰ صاحب کر رہے تھے اپوزیشن کی حکمت عملی کے حوالے سے کہ ہم پر امید ضرور ہے لیکن ہم وہ چیز نہیں کر پائے, بہرحال جو وہ چاہتے تھے حکومت کا فوری خاتمہ. احمد زادہ چٹان صاحب, ذرا آپ سے پھر اس حوالے سے تفصیل سے جاننا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ اپوزیشن میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا, اپوزیشن مشترکہ کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکی, مشترکہ جدوجہد نہیں کر سکی, اور کوئی لائے عمل نہیں بنا سکی, باتیں کی, حکومت کو گھر بھیجنے کی کوئی تیاری نہیں کی. دیکھیں نادیہ, اپوزیشن اسمبلی کے اندر حکومت کے خلاف تو سارے متحد ہے, لیکن حکومت کو گھر جانے کے لیے آئینی اور قانونی جو راستہ تھا وہ ہم نے اپوزیشن کے تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ سڑکوں پہ آپ حکومت کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, آپ سڑکوں پہ حکومت کو کمزور کر سکتے ہیں, لیکن آپ حکومت کو گھر نہیں بیچ سکتے. گھر بیچنے کے لیے دو راستے ہیں کہ یا تو وزیر اعظم خود اسمبلی توڑ دے, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس پہ عدم اعتماد کیا جائے. ہمارے دوستوں کو کچھ تحفظات تھے کہ ہم عدم اعتماد نہیں کر سکتے, تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ چلو ہم گیلانی صاحب کو وہاں سے الیکشن لڑواتے اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا عدم اعتماد کامیاب کر سکتے اور کہ نہیں کامیاب کر سکتے ہیں. آپ نے بھی دیکھ لیا, سب لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہم نے گیلانی صاحب کو وہی سے جتوا دیا. پھر ہمارے کچھ دوست تھے وہ بضد تھے کہ لانگ مارچ تب تک نہیں ہوگا کہ جب تک ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, اور استعفیٰ دینے پہ ہم بالکل نہ کل تیار تھے نہ آج تیار ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم تمام آپشن آزمائیں گے, یہ ہمارا آخری آپشن ہوگا. لیکن ہمارے کچھ دوست تھے وہ کہہ رہے تھے شاید وہ حکومت کو نہیں ختم کرنا چاہتے تھے, کیونکہ شاہدہ خان عباسی صاحب برملا کہتے ہیں کہ جب تک بزدار پنجاب پہ مسلط رہے گا تو لوگوں کو شہباز شریف یاد آتا رہے گا, اور جتنے ٹائم پہ یہ ہائیبریڈ حکومت کا سلیکٹڈ وزیر اعظم اس ملک پہ حکومت کرتا رہے گا, اتنی تیزی سے یہ غیر مقبول ہوگا اور ہمیں آئندہ کے لیے زیادہ ووٹ ملے گا. حالانکہ پیپلز پارٹی اس طرح نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں چاہے حکومت جس کا بھی ہو, لیکن وہ حکومت عوام کی طاقت کے ذریعے آئے, وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے, چاہے ہمارا حکومت ہو, مسلم لیگ کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو. اور اگر یہ حکومت چٹان صاحب لیکن ایک بات, چٹان صاحب مسلط رہے گا تو یہ ملک کو اس حد تک لے جائے گا کہ پھر اس کو بچانا مشکل ہوگا. جی ٹھیک ہے, یہ ڈفرینسز آپ کے رہے اور اس کا یہ ساری باتیں میڈیا پر بھی آتی رہیں. ابھی کی بات کرتے ہیں نا, ابھی کوئی کنسنسس ہوا ہے کیونکہ زرداری صاحب کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے رابطے بحال ہوئے ہیں, تو یقیناً شکوے شکایتیں بھی ہوئے ہوں گے اور پھر گلے شکوے ہوئے بھی ہوں گے, لیکن اس کے بعد ابھی کی مجھے کرنٹ پوزیشن بتائیں کہ ابھی جو لانگ مارچ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ 23 مارچ کو ہوگا, اس میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے؟ دیکھیں ہمارا CEC کا میٹنگ ہوا تھا لاہور میں, اور 23 مارچ کو تو بعد میں ہوگا. ہمارا 27 اپریل کو مارچ ہے, اور اس میں ہم تمام اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں, باقاعدہ وفود بیچ کے. ہم اس میں مسلم لیگ کو بھی دعوت دے رہے ہیں, ہم مولانا کو بھی دے رہے ہیں, ہم محمود خانہ چکزئی صاحب کو بھی دے رہے ہیں, ہم تمام اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ اس لانگ مارچ میں مارچ کی بات نہیں کر رہی, میں آپ کے اس مارچ کی بات نہیں کری, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم نے جو مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے 23 مارچ, جس کی بات ابھی شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے, اس میں آپ شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں سیاست ڈے ٹو ڈے گیم ہے, لیکن اصول کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا 27 فروری کو ہو رہا ہے,
اگر اپوزیشن کے ہمارے دوست ہمارے لانگ مارچ یعنی میں آپ ہمارے ابھی ساتھ نہیں ڈے آئیں ٹو گے ڈے گیم تو تو ہم ہے اس کے مگر ساتھ ابھی تک کیسے آپ شامل نہیں ہیں. ہم اس کے ساتھ کیسے ہم پھر اس کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ اصول تو یہ ہے کہ ہمارا لانگ مارچ ہے 27 کو، اپوزیشن آ کے ہم دعوت بھی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ملے. اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. میری بات سنیں نا، آپ جواب نہیں دے رہے. آپ کا مارچ اپنی جگہ ہے. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ 23 مارچ کا مارچ جو ہو رہا ہے، مہنگائی مارچ، جس پہ شیخ رشید صاحب نے آج گفتگو کی ہے، اپوزیشن JUIF اور PDM کے پلیٹ فارم سے اس میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، آپ پتہ نہیں شیخ رشید صاحب کے بات کو اور ان کے منسٹروں کے باتوں کو اتنا اہمیت کیوں دے رہی ہے؟ تو ان کا گھبراہٹ ہے، یہ ان کا کانفیڈنس نہیں ہے. ارے یہ بھائی ان کا اپنی بات کریں گھبراہٹ نا ہم آپ سمجھتے چٹان صاحب، کہ یہ چھوڑیں نا لوگ شیخ گھبرائے رشید کو. ہوئے ہیں. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ نہ گھبرائیں. آپ گھبرانا منع ہے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے. آپ کیٹیگوریکلی مجھے بتائیں کہ آپ 23 مارچ کے مارچ میں شامل ہیں پیپلز پارٹی یا نہیں شامل؟ فی الحال تو ہم نہیں شامل. CC کا جب تک میٹنگ ہوا تھا اس بس میں یہ تو بولنا تھا آپ اگر نے، جس یہ کے لیے آپ ہمارے نے لانگ پورے میرے مارچ میں 5 نہیں آئیں گے تو ہم نہیں شامل. لگا دیے. اور بات کا میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ سیاست ڈے ٹو ڈے گیم ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، سن لیا آپ نے؟ 27 فروری کے مارچ میں اگر آپ یعنی اپوزیشن جماعتیں ان کی مارچ میں نہیں آئیں گے تو پھر یہ آپ کی 23 مارچ کی مارچ میں نہیں آئیں گے. مطلب تو پھر میں نہ ہی سمجھوں حکومت کا جانا. یہ چودھری والی بات ہے جو رشتہ لینے گیا تھا. آپ سمجھدار آدمی ہیں سر. پھر میں نہ ہی سمجھا. آف کورس سر، اس کا تو مطلب یہی ہے نا. ایسا ہے کہ چٹان صاحب سے احترام کے ساتھ پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا یا انہوں نے اناؤنس کیا تھا؟ انہوں نے تو بارو کیا نا بعد میں اس آئیڈیا کو. مگر سٹل اس ریزرویشنز کے باوجود یہ چونکہ ہمارے مارچز میں آئے تھے، اگر ان کی طرف سے کوئی دعوت آتی ہے پارٹی سے، پارٹی کی بنیاد پہ یا پارٹی سے PDM کی بنیاد پہ، تو اس کو ہم زیر غور لائیں گے. 25 کو ہمارا اجلاس ہے. اگر انہوں نے کوئی کہا تو جس طرح سے یہ آئے تھے، جس طرح سے انہوں نے جلسوں میں آ کے تقریریں کی تھی، تو ممکن ہے کہ ہمارے لوگ بھی جا کے ان کی جلسوں میں تقریریں کریں، یا جس طرح سے بھی جو فیصلہ ہوا PDM کے اجلاس میں یا پارٹی کی سطح پہ جو بھی ہوا. تو ہمارے سر آنکھوں پہ ایک جمہوری جدوجہد ہے. ہم جمہوری جدوجہد کو جو ہے ہمیشہ سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور اس میں اپنی پارٹیسپیشن جو ہے نا ہم کبھی بھی اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں. تو ساڈے والوں نہ سمجھو. لیٹس ویٹ اینڈ واچ. نیازی صاحب جی، مرتضیٰ صاحب نے کہا، کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہم نے لانگ مارچ پہلے اناؤنس کیا تھا. دیکھیے جی، آپ لوگوں نے بہت لیٹ اناؤنس کیا ہے کیونکہ مہنگائی تو آج ہے، صحیح ہے، غربت تو آج ہے، گیس تو آج مہنگا ہو رہا ہے، کسانوں کو تکلیف آج ہے، یوریا نہیں مل رہا ہے. تو ہم مارچ تک تو انتظار نہیں کر سکتے تھے. تو چاہیے تھا کہ اس کا ڈیٹ تھوڑا سا قریب رکھتی، کیونکہ عوام کے ہم نکل آئے. عوام کو ابھی بہت مسئلے اور مشکلات ہیں. ٹھیک ہے سر اس کا بھی کوئی طریقہ تھا نا، اس کا بھی کوئی طریقہ تھا. آپ ریکویسٹ کر لیتے کہ آپ نے لیٹ اناؤنس کیا، آئے مل کے کرتے ہیں اور اس کو جلدی رکھ لیتے ہیں. اس کا بھی تو ایک جمہوری طریقہ تھا نا. خیر نو ایشو. ہاں، آپ کو اپنا فیصلہ کرنے کا ہمارے سر آنکھوں پہ. اسی نہ نہیں بے شک ساڈے والوں نہ نہیں. نادیہ، ان کا آپ کے آپس میں جی، ان کے آپس میں جو بھی مسائل ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک دوسرے کے کہہ دیا کہ 3.5 رہنا. بالکل. مجھے تو وہ مریم نواز کا وہ والی بات یاد آ گئی جو وہ بڑا اس کی میمز بھی بنی تھی کہ ہاں پھوٹ پڑ گئی. یقیناً آپ کو بھی یاد آئی ہوگی. لیکن نیازی صاحب، مطلب دس از آل آن لائٹر نوٹ. ایشو یہ ہے جو ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ PTI یا گورنمنٹ کی اپوزیشن اس وقت اپوزیشن جماعت نہیں ہے. ان کے لیے جو خطرہ ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے. جو آپ کے لیے خطرہ ہے وہ آپ کی اپنی پرفارمنس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جو مسئلے مسائل ہیں اسے آپ کو اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے، لیکن عوام سے خطرہ ہے، اور آپ اس خطرے کو محسوس نہیں کرتے تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی جو آپ نے جس کی جھلکیاں دیکھی ہیں تو یہ سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا خطرہ ہے جس کو نمٹنے کے لیے آپ کی فی الحال کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی. نادیہ، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ہم نے آنکھیں چرائی ہوئی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو ہمیں معلوم تھا اکانومی کہاں
ڈاؤن فال میں آلموسٹ جو ہے دیوالیہ ہو چکی. یہ ہمارے اپوننٹ نہیں ہے, یہ ہم آج بھی مان رہے ہیں. آپ کی بات 100% نہیں 1000% ٹھیک ہے. تو بات یہ تھی کہ ہم نے جب گورنمنٹ سنبھالی تو ایک تھا کہ ہم نے اس کو سٹیبل کیسے رکھنا ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش کی, الحمدللہ سٹیبل رہے. کرونا آیا, مشکلات آئیں, اس کے باوجود بھی ہم سٹیبل رکھ گئے. پھر تھی ریکوری بھی سٹارٹ ہے. اب جو چوتھا فیز ہے کہ ہم نے اس کو گروتھ کی طرف لے کے چلنا ہے. الحمدللہ آج دنیا کے بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں. بلومبرگ ہو, اپنا عالمی ادارے جتنے بھی باقی ہیں, اکانومسٹ ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی آفٹر 1.5 ڈیکیڈ جو ہے وہ ایک ٹریک پہ آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہتر کر رہے ہیں. آج آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بوم پہ جا رہی ہے تو ہم بہتر کر رہے ہیں. آج آپ کی جو آٹو موبائلز ہیں, جو باقی انڈسٹری جو ہے وہ اگر پرفارم کر رہی ہے تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کی جو ہے باقی انڈسٹریز جو ہے وہ, اور پھر آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں, پھر آپ کے جو میں سمجھے ٹیکس نیٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہم بہتری کی طرف تو جا رہے ہیں. اگر دیکھیں تنقید ہوتی ہے, تنقید ہونی چاہیے, یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. ایک تنقید وہ ہوتی ہے جو اپوزیشن کرتی ہے, ایک بات تنقید سمجھے وہ نا, ہوتی ہے جو مختلف حلقے کرتے ہیں. بات سن ایک لینا, تنقید بات عوام تو سن کرتی لے, ہے آپ لیکن نے ایک تنقید عوام ریجیکٹ کرتی ہے. سن تو لینا, میرے بات سن لینا, یا تو آپ کریں یا میں کروں. بات ہے ہم نے کب کہا ہے کہ مشکلات نہیں ہے. دیکھیں مشکلات ہیں, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل ہیں بے شک کم ہیں, لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں. اپوزیشن اور آپ کا کام ہے کہ ہمیں کوئی وہ راستہ بتائیں جس سے ہم بہتری کی طرف دیکھیں. اگر آج ہم نے کشکول پکڑا ہے تو یہ ہمارا پکڑا نہیں ہے, یہ پکڑوایا گیا تھا. یہ لاسٹ کئی ڈیکیڈ سے پکڑا ہوا ہے جو ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے. کاش کہ آپ ہمیں وہ اکانومی دے کے جاتے جس پہ آپ بھی فخر کرتی, ہم بھی فخر کرتے. آج دنیا کی جو اکانومی کرونا میں ڈاؤن فال میں گئی ہے, وہاں ہم سٹیبل رہ گئے. کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں پتا تھا کہ ملک کی معاشی حالت کیسی ہے. اگر آپ کو اس کا ادراک ہوتا کہ ملک کی معاشی حالت کیسی ہے تو عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے یہ نہیں کہتے کہ میں IMF نہیں جاؤں گا, اور اگر مجھے IMF جانا پڑا تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا. اگر عمران خان صاحب اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ملک کی معاشی حالات کا ادراک نہیں تھا. بریک لے لیتی ہوں, بریک سے آپ کے ساتھ سرائکی سے ہی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, یا کنسنسس ڈیولپ ہوگا, حکومت کے ساتھ اپوزیشن کھڑی ہوگی. لیٹ می ٹیک اے بریک, واپس آتے ہیں اس پہ بات کریں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے حکومت متحرک ہے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے فلور آف دا ہاؤس 17 جنوری کو کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے تو ہم سے بات کریں. اس معاملے پر کسی سیاسی جماعت سے بات ہوئی ہی نہیں ہے. صاحب نے اس کا جو جواب دیا, انہوں نے کہا کہ 20 جنوری کو ایک خط لکھا شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو, جس میں جنوبی پنجاب صوبے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سے تعاون کی اپیل کی گئی, درخواست کی گئی, اور ایک کمیٹی بنانے کے لیے نام بھی مانگ لیے. اب خط کے متن میں یہ کہا گیا کہ جنوبی پنجاب کا جو ایک صوبہ بننا ہے وہ وہاں کے لوگوں کی ایک دیرینہ خواہش ہے. آئیں مل بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں. صوبہ بننے میں بنیادی رکاوٹ آئینی ترمیم ہے. ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 کی اکثریت درکار ہے. تو اس وقت PMLN میرے ساتھ نہیں ہے, لیکن جو پیپلز پارٹی ہے اس کا بھی یہ نعرہ تھا, اور آج جو یہ بات کی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے 17 جنوری کو, تو یقیناً وہ معنی رکھتی ہے. اب معنی اس لحاظ سے رکھتی ہے کہ یہ پہلے کی طرح ایک پولیٹیکل نعرہ بن کے رہ جائے گا, یا سیریسنس شو کریں گے, یا یہ کریڈٹ کی جنگ کے نظر ہو جائے گا کہ جی کس کے دور حکومت میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بن گیا. احمد زادہ چٹان صاحب. دیکھیے جی, ہمارے لیے تو یہ سوال نہیں ہے. ہم نے تو اس کے لیے عملی جدوجہد کیا, اپنے دور میں بھی جدوجہد کیا, لیکن ہمارے پاس اتنا اکثریت نہیں تھا کہ ہم اس کو صوبہ بناتے. ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی دعوت کیا تھا. آپ نے عملی جدوجہد کیا واضح کے ساتھ چٹان صاحب.
آپ کے پاس اکثریت تھی، آپ نے نواز شریف صاحب کو منا کے، آپ نے ANP کو منا کے آپ 18ویں ترمیم لے آئے تھے. دیکھیے جی، ہم نے کچھ چیزیں ایسی تھی جس پہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی. ایک نیب قوانین کو ہم چینج کرنا چاہتے تھے، اس پہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں تھے. مسلم لیگ نون ہم یہ جو سرائی کی صوبہ ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ تیار نہیں تھے. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس پہ وہ ہمارے ساتھ تیار نہیں تھے اور ہم اکیلا نہیں کر سکتے تھے. اب اگر PTI کرنا چاہتے ہیں تو میں نے تو کہہ دیا کہ صرف یہ سرائی کی صوبہ نہیں، جو بھی کچھ، چاہے وہ نون کا حکومت ہو، PTI کا حکومت ہو، ہم سیاست کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. وہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اس طرح کا قانون لانا چاہتے ہیں، ہم اس کا ضرور ساتھ دیں گے. ہم کیوں اس کا ساتھ نہیں دیں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس کی طرف سے سیاسی نعرہ ہے، کیونکہ 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے. 4 سال میں انہوں نے نہ کسی کو خط لکھا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا، سرائی کی عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم 3 مہینے کے اندر اس کے لیے کام شروع کر دیں گے اور اپنے پہلے سال میں آپ لوگوں کو صوبہ بنا کے دیں گے. اور اس پہ انہوں نے سرائی کی ٹھیک ہے نا، وہ چیز نہیں ہوئی، لیکن اب خط لکھ دیا ہے اپوزیشن لیڈرز کو. جی اچھا کچھ نہیں. کامران مرتضی صاحب ذرا مجھے اس حوالے سے یہ بتائے گا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں آئینی ترمیم ریکوائرڈ ہے، 2/3 کی اکثریت ریکوائرڈ ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم پچھلے پیپلز پارٹی کے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے، عملاً نہیں ہوتا. PMLN اس کی مخالف تھی، جس کا آج ابھی اخوان زادہ چٹان صاحب اعتراف بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے بھی اپنے دور میں دیکھا، یہاں تک کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وفاق میں، جس سے باتیں ہوئیں جنوبی پنجاب کا، تو شہباز شریف صاحب جب وہاں پر وزیر اعلیٰ تھے تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جائیں جی پہلے کراچی کو صوبہ بنائیں، اور پھر انہوں نے یو ٹرنز وغیرہ لیے تھے. تو جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے، عوام کی دیرینہ خواہش ہے، جماعتوں کو ملنا چاہیے. ہاؤ یو سی دس ہے؟ جی اس میں ایسا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم صوبائیت یا لسانیت کی پالیٹکس نہیں کرتے، مگر ہم کو صوبے بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر 4 یا 5 ایسی باتیں ہیں جس کو آپ جو ہے نا مد نظر رکھیے گا. پہلی بات، یہ جب یہ بل آیا تو اس کے ساتھ ہی صوبہ ہزارہ کا بل بھی آ گیا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے آبادی میں جو ہے نا وہ ایک ایسا تناسب نہیں ہے کہ صوبے جو ہے نا آبادی کے حوالے سے برابر ہوں، تو اس کو برابر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سینٹ میں جو ہے نا وہ ایکول ریپرزنٹیشن دی ہے. آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ دو صوبوں میں 2 صوبوں کے 4 صوبے بن جائیں، یعنی پنجاب میں بھی ڈبل ہو جائے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ڈبل ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ سینٹ ڈبل ہو گیا اور ہم مزید اقلیت میں چلے گئے. یہ پہلا جو ہے نا جو ایشو آئے گا، اس کو جو ہے نا وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسرا ایشو جو آئے گا اس میں وہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے آئے گا. ڈی لیمیٹیشن ان دی سینس کہ یہ جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان صوبوں کی حدودات کا تعین ہوگا، اور جب وہ تعین کی بات آئے گی کہ یہ علاقہ فلاں جگہ، اس میں ایک بہت بڑا آئے گا. 4 باتیں ہیں، چاروں باتیں پوری طرح ذرا سن لیجئے گا کہ ان کا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. پھر جب یہ 2 جگہ پہ آپ 2 صوبے بنا دیں گے مزید، تو کیا اس کے بعد مزید اس طرح سے ڈیمانڈز نہیں آئیں گی؟ اور اگر وہ ڈیمانڈ آئیں گی تو آپ کا سیاسی، انتظامی اور مالی ڈھانچہ جو اس ملک کا ہے، کیا وہ اس ساری بات کو، سارے اس آنے والے مطالبات کو برداشت کر پائے گا؟ یہ ایسے معاملات ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اس میں عوام کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے. یہ ایک سنجیدہ گفتگو ہے، اور اس سنجیدہ گفتگو کو بیٹھ سر اسی لیے تو اپوزیشن لیڈرز کو دعوت دی ہے کہ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے اس پہ گفتگو کریں. نیازی صاحب ان معاملات کو ایڈریس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نادیہ، انتظامی بنیادوں پہ صوبے کا بننا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں ہے، اور اس کے لیے عملی طور پہ جو ہمارے بس میں تھا، باوجود ہماری اکثریت 2/3 نہیں تھی، ہم نے سیکریٹریٹ کو قائم کر دیا. اب سیکنڈ سٹیپ ہے کہ جی ہمیں سنجیدہ دعوت نہیں دی گئی، تو اس کے لیے ہم نے فلور آف دا ہاؤس اور باقاعدہ جو ہے خط کی شکل میں تمام پارٹیز کو، یعنی کہ مسلم لیگ نون کو بھی، مسلم لیگ اس کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے خط لکھا ہے کہ آئیں بیٹھے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، کیتھارسس کریں، ڈیلیبریشنز کریں. یہ جو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ جو آپ صوبوں کی بات کریں کہ آپ کے مینیفیسٹو میں بھی تھا، یہ صرف آپ جنوبی پنجاب کے حوالے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں مزید صوبے بننے چاہیے؟
میں جو اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گی تو میں ابھی پارٹی کا نہیں بتا سکتا. ذاتی رائے میں میرا بالکل جیس ہے. جہاں پہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں انتظامی بنیادوں پہ پاکستان کے اندر بہتری لانی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں سب سٹیک ہولڈرز کو, جتنے بھی پاکستان کے بسنے والے لوگ ہیں, اگر انہیں اپنا حق چاہیے اور وہ سچ کے راستے پہ ہیں تو مجھے تو اعتراض نہیں ہے. باقی دیکھا یہ جائے کہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ عادل صاحب, بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب, چٹان صاحب, بہت بہت شکریہ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست آڑے آ جاتی ہے, سیاسی مفادات آڑے آ جاتے ہیں, اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ کئی اوپر ہوتے ہیں ان مفادات سے جو کہ عوام کو ملنے چاہیے. تو بہرحال اس پہ کنسنسس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, حالات مشکل ہیں, بٹ اگر عوام کے لیے سوچیں گے, عوام کے دیرینہ مطالبے, تو پھر ہونا چاہیے. پروگرام سے ناظرین مجھ سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.